نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا سب سے پہلے درود پاک کا نظرانہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور کتنا اچھا کہا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی آج جو وقت چل رہا ہے جو ایام چل رہے ہیں یہ حج کا موسم ہے اور ہمارے اور آپ کے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں دور دور سے غلامان حجاج زائرین آقا کی دربار میں حاضر ہو رہے ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم سے اور تم سے کیا مطلب ہے وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے اللہ جل شانہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا جب لوگ اپنے جانوں پر اپنی جان پر اپنے نفس پر ظلم کر لے زیادہ گناہ کر کے جب بندہ انسان بہت گناہ کر کے مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو کہاں جائے اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظلم کر لے اپنے نفس پر تو کہاں جائے جاؤک آپ کے پاس آ جائے رب بتا رہا ہے قرآن مقدس میں ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تم محبوب کے پاس جاؤ محبوب سے کہا کہ جاؤ کا آپ کے پاس آئے آپ کے پاس آئے اور پھر کیا کرے فاستغفر اللہ اللہ سے توبہ کرے آپ کے پاس آئے جاؤ کا آپ کے پاس آئے فاستغفر اللہ اللہ سے توبہ کرے اس کے بعد کیا فرمایا واستغفر لهم الرسول اور آپ بھی ہے میرے حبیب اس کے لیے دعا کر دیں استغفار کر دیں تب کیا ہوگا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تب کیا ہوگا تب یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پائیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ
بھی، اس لیے آپ جو یہاں بیٹھے ہو اپنے اپنے پیر و مرشد کا دھیان دیتے ہوئے آپ تصور میں گنبد خضرا کو سامنے رکھیں گے، اپنے سرکار کے روضے پر یوں سمجھیے کہ ہم وہیں حاضر ہیں جہاں 70,000 صبح ہو، 70,000 شام، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، جو صبح سے شام تک سلام بھیجتے رہتے ہیں، جو شام سے صبح تک سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کبھی نہیں آئیں گے، ان کو دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو بڑا عجیب موسم ہے کہ اس وقت عشاق کا، عاشقوں کا دھیان گنبد خضرا کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے دنیا بھر کے حاجیوں تو عاشق جو ہوتا ہے ان کا تو ہر وقت دھیان وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، ٹھیک ہے بابا، مکہ ہی بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بنائیں گے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، ہماری محبت یہ کہتی ہے، وہ اس لیے بھی کہتی ہے نا۔ پھر وہی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، ارے آؤ وجود و شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ ٹھیک ہے مدینہ عرش اعظم پر نہیں روئے زمین پر ہے، مگر اس سرزمین کی فوقیت عرش بری پر ہے۔ کہتے ہیں یعنی کعبہ بڑا ہے، کعبہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے اذان کے لیے، جب نبی پاک نے کعبے کو کی چھت پر چڑھا دیا بلال کو، تو بلال نے کہا سرکار آقا و مولا، جب ہم کبھی اذان دیتے تھے تو رخ کعبے کی طرف کرتے تھے، جب مزدلفہ میں اذان دیا رخ کیا کعبے کی طرف، مینا میں اذان دیا رخ کیا کعبے کی طرف، عرفات میں اذان دیا رخ کیا کعبے کی طرف، ادھر بھی کھڑے ہو گئے اور رخ کعبے کی طرف کیا۔ جب کعبے کی چھت پہ ہے تو اب کیا کروں؟ کہا بلال کیا سوچتے ہو؟ بلال نے کہا سرکار ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا، تو کیا سوچتے ہو؟ پھر رخ بلال نے، حضرت بلال نے اپنے آقا کو سامنے کر کے اذان نہیں کیا، اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کعبے کے بھی کعبہ ہے، یہ نہ ہوتے تو کعبہ کہاں سے ہوتا؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی، انہی کی تجلی کا ایک عکس، اسی انہی کی تجلی کا، انہی کے ذریعے ایک عکس ہے کعبہ۔ ورنہ کعبہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ عرش اعظم پر نہیں روئے زمین پر ہے، مگر اس سرزمین کی فوقیت عرش بری پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی جو مستوی عرش تھا، وہی جو مستوی عرش تھا، نور خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں زمین پر ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی مٹی ہے جو کعبہ مکے کی بات کرتے ہو، ارے اللہ کے عرش سے بھی بہتر ہے۔ وہ کون سی مٹی ہے؟ جس مٹی میں اس دونوں جہاں کے سرکار، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے عالم کے مالک و مختار، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے پیغمبر جس مٹی میں آرام فرما رہے ہیں، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مدینے میں ہوا بھی بغیر اجازت نہیں چلتی، جبریل بھی بے اجازت نہیں جاتے۔ یہ مکہ ہے، یہاں دیوانگی بھی حسن ایمان ہے۔ حاجیوں جانے والوں لوگ جاتے ہیں سیلفی لینا شروع کر دیتے ہیں، کتنے بے ادب ہیں ان کو پتہ نہیں۔
کہ وہ دربار ہے. قرآن مقدس میں اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نبی کے دربار میں اپنی آواز کو اونچی مت کرو. اگر کرو گے 50 سال کے نمازی ہو گے، 100 سال کے نمازی ہو گے، ایک جھٹکے میں ساری عبادت خطرہ ہے. ان تحبط اعمالکم، ہم نہیں بول رہے، اللہ کا کلام بول رہا ہے. خطرہ ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائے. اور یہ آیت ابو دربار میں لکھی ہوئی ہے آقا کے روضے پر. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. دربار مصطفیٰ کا کرینہ کچھ اور ہے، مرنا وہاں کا اور ہے، جینا کچھ اور ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حضرت خواجہ بزرگ جیسے بڑے بڑے اولیاء، خواجہ جنید بغدادی، خواجہ بایزید بستانی جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب دربار رسول میں جاتے ہیں تو فرمایا ادبگاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، ادبگاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس تم کردم آید جنید و بایزیدی جاؤ. اس دربار کا ادب پوچھنا ہے تو وہابیوں سے، للو بندیوں سے کیا پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھنا جو بڑے ہیں. حضور غوث اعظم سے پوچھو، برق سے پوچھ. فرمایا ہزار بار بسویم دہنز مشک گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. اے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام تو وہ نام ہے اگر ہزار بار بھی مشک و گلاب سے زبان کو دھو کر آپ کا نام لے جب بھی بے ادبی ہے. یہ کیا مذاق ہے، لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے. زیارت کرنے جاتے ہیں کہ ڈھونڈ کے لیے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیا معمولی دربار ہے؟ جس مدینے میں دیتے ہیں پہلا ملک، جس مدینے کا پنہار ابر و فلک، جس مدینے میں دیتے ہیں پہلا ملک، جس مدینے کی جاروب کش ہے فضا، جو ہے جنت سے افضل مقام. جنت سے افضل مقام. جنت میں تو حور ہے، یہاں تو خود سراپا نور خدا ہے. جنت کیا ہے؟ جنت تو ان کے صدقے میں. اعلیٰ حضرت سرکار فرمائے انہی کی بنائی ہے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. چاہے زمین میں ہو، چاہے زمان میں ہو، چاہے جنت میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، بس وہی ایک نور ہے. اور انہی کی نور سے کل خلائق من نوری. تو حضرت جنید بغدادی، خواجہ بایزید بستانی جیسے بزرگ کیا کہتے ہیں ادبگاہ است زیر آسماں، عرش نازک تر، آسمان کے نیچے اور زمین پر ایک ایسا مقام ہے، عرش سے بھی نازک تر مقام ہے، جہاں پر جنید بغدادی فرماتے ہیں بایزید بستانی کہ ہم جاتے ہیں کمزور سے سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. مکہ پڑا ہے نا، حضرت امام مالک تو امام ہے. امام مالک تو امام ہے نا. امام تو اتنا بڑا امام ہے، امام مالک
چار امام سے امام برحق، امام سے زیادہ کوئی مولانا بڑا ہے کیا آج کا؟ حضرت امام مالک نے زندگی میں ایک بار حج کیا، مدینے میں رہتے ہوئے وہ دوبارہ مکہ میں نہیں گئے، جب جا سکتے تھے۔ ان کا اپنا عشق تھا، کیوں؟ ان کا یہ تھا کہ مدینے میں جو مرا مدینے میں ہم کو مرنا ہے، ان کی محبت تھی۔ اب دعا کرتے لوگ اللہ ہم کو موت دے تو مدینے سے نکلے۔ وہ حضرت امام مالک نے دعا مانگی تھی، آپ ڈر سے نہیں جاتے تھے مکہ کہ کہیں ایسا ہو وہاں مر جائے تو لوگ ہمیں وہیں دفن کر دیں گے، اس لیے آپ گئے نہیں۔ حضرت امام مالک سے پوچھو ادب کیا ہے۔ جب آپ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، دیکھیے ہم جو ہے تقریباً 10-12 دنوں سے کئی دنوں سے بیمار چلتے ہیں اور بخار ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں جب کھڑے ہو گئے تو ہو گئے، اور بہت سارے کچھ ہو گیا 15-20 دنوں میں، بس بہرحال۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میری آقا و مولا کی بات ہے، ہمارے پیر و مرشد سرکار کی ہم محفل کیوں سے جاتے ہیں، یہ بھی حج کو گئے۔ یہ بچے نے بہت کچھ کہا ہے تو ہم کو یاد آئی سرکار کے بارے میں کوئی بات ذہن سے نکل گئی کہ وہ تھانوی صاحب نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ جا کے غریب نواز کے دربار میں چلے جاؤ، چلیے پچھلے واقعہ سنا دیتے ہیں۔ حج تو ہوتا ہے سرکار انہیں کے ہے نا، سب انہیں کا ہے سب۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ایک مرید کے لیے اس کا پیر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کے پیر و مرشد یہ جو بیٹھے نا، یہ آپ یہ جو حضرت صاحب بیٹھے ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ اعظم علی مولا مسجد سے خانقاہ ناشر ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سرکار آگے آگے اچانک سرکار رکے، اس نے اعظم مدینہ کے پیر ہوئے۔ اللہ اکبر! کون سی کیفیت تھی میرے سرکار کی، کون سا اس وقت جسم کا عالم تھا، اس کے عالم مدینہ منورہ کتنے دور ہے، بتاؤ مرید کیسا ہوتا ہے؟ کہا حضور سامنے ہے، کیا بات ہے، یہ ہوتا ہے مرید، کہا حضور بس سامنے، کہا جی حضور سب سامنے، بس ایک ان کا کہنا ہے کہ ہم آقا نے سرکار نے ہم کو سب کچھ دکھا دیا، سب کچھ دکھا دیا۔ کیا سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تھانوی صاحب کے مرید نور محمد بات یاد آ رہی، ہمارے یہاں بھی سیتامڑھی میں سور کے دیوبندی مولانا بیچارہ اس کو اولاد نہیں تھی، وہ تھانوی صاحب کا مرید، مطلب انہیں کا ماننے والا۔ سرکار میں گیا ہمارا بابا کے پاس، تو سرکار کو بھائی وہ تو روشن رنگین لوگ ہو، تم کوئی سی تھوڑی بن کے جاؤ، پہچان ہی لگے کون ہے کیا ہے، پہچانتے ہی تھے۔ سرکار کے یہاں جا کے پیش کیا کہ اولاد نہیں ہے، سرکار نے کہا ہم جو کہتے ہیں وہ کرو گے؟ آپ نے سنا تھوڑا سا چٹکلا بھی ہے اور ذرا الگ انداز بھی ہے، آپ سمجھیے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جب اپنے پر پڑتی ہے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے ہمارے عالی مقام نے میرے پیر و مرشد نے اس سے کہا، وہ سیتامڑھی میں سور کا مولانا، اب کیا نام ہے اتنا دن کی بات ہے، محمود کہاں سے یاد رہے گا ہے بھائی۔ تو سرکار نے کہا کہ ہم جو کہیں گے کرو، کہا جی حضور فرمائیں، کہا تمہارے گھر کے بازو میں کہیں پر پیپل کا پیڑ ہے، کہا جی حضور ہے، کہا ہر روز صبح لے جا کے ایک لوٹا پانی اس پر ڈالو، ایسا ایک ہفتہ کرنے کے بعد پھر یہاں واپس آؤ، پھر تم کو اولاد ہوگی۔ اب یہ بیچارہ مولوی آدمی، لیکن مرتا کیا نہیں کرتا والی بات ہو گئی۔ گیا، اب بتائیے کہاں گیا، سارا فتوا سارا مسئلہ، اب دیکھا لوگوں کی نظر سے ادھر ادھر چھپ کر کے جا کے ہم روز پیپل کے پیڑ پر ایک لوٹا پانی ڈال کے آ گئے۔ ایک ہفتے کے بعد بلائے تھے، آ گیا، سرکار نے پوچھا جو کہا تھا وہ کیا؟ کہا جی حضور۔ کہا کیسے کر دیا؟ کہا مجھے جیسے جیسے آپ نے کہا تھا ویسے۔ تب سرکار نے اس کو کہا جہاں تھا چراغ میں ہے چترا، اولیاء کی مزار پر چادر چڑھانا ناجائز، اولیاء کی مزار پر پھول چڑھانا ناجائز، اب پیپل کے پیڑ پر پانی چڑھانا جائز ہو گیا؟ تم
تم نے کیسے کیا؟ اپنے اوپر جب پڑتی ہے تو سب جائز ہو جاتا ہے. تب پھر سرکار نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، توبہ استغفار پڑھو، لیکن تم نے میرا حکم مانا، جاؤ تمہیں اولاد ہوگی. کیا بات ہے! یہ غریب نواز کے غلام ہے میرے پیر و مرشد سرکار. دیکھیے وہ تھانوی صاحب نے تو اپنے اس نور محمد کیا نام بتایا، نور علی کیا نام بتایا، نور میاں کو بھیجا اجمیر شریف میں. یہ اجمیر والے کے غلام ہیں آشا پور میں، تو ساکشات اس کو بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم نے میرا حکم مانا، تم کا اولاد ہوگی. تو بابا کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کا اولاد شروع ہو جاؤ، کئی ساری اولاد ہے اس کی. تو یہ تو میرے پیر و مرشد کی شان ہے. اللہ اکبر. اور میرے سرکار جب حج کو تشریف لے گئے، سرکار فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ 3 بار سرکار گئے تھے، تو آپ 2 بار پیدل تشریف لے. 300-350 کلومیٹر ہے. مکے میں سے مدینہ شریف پیدل گئے اور 1 مرتبہ بس میں. اب بس میں جب گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کے نہیں گئے، صرف بس میں کھڑے کھڑے. یہ ادب تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد سرکار ایک بات فرمائے کہ بڑی جو گئے تو خود یہ تھا پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہو. سرکار تو بہت بڑے عاشق رسول. سرکار کے عشق کی سند کون دے گا؟ بہار شیر بہار مفتی اسلم صاحب تو جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، پورے بہار کے بہت بڑے حضرت شیر بہار کرنیالے وہی جانتا ہے. یہ حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ اور بہت شیخ آدمی، زندہ بزرگ. کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ہم لوگ جانتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو اتنے لاکھوں کی تعداد میں جناب میں لوگ شامل ہوئے کہ علاقے کا لوگ حیران پریشان. اتنی بڑی ہستی ہے، آپ لوگ سمجھتا ہی رہے. حاجی نسیم صاحب جو ان کے ساتھ میں رہتے تھے، انہوں نے ہم سے خود کہا کہ آپ کے سرکار کے عشق رسول کی سند مفتی صاحب دیتے ہیں شیر بہار. لیکن وہ بہت بڑے عاشق رسول ہوا تھا کیا کہ سرکار یہاں وہ گئے ہوئے تھے کسی تو سرکار کی ایک الگ عادت تھی. جب کوئی مولانا مفتی آتا تو اب ایک انگوٹھی کی جگہ 4 انگوٹھی اس ٹائم پہن لیتے تاکہ یہ دور چلا جائے، برا بھلا کر کے بعد میں پھر نکال دیتے. تو اس طرح سے سرکار اس لیے لوگوں میں ذرا الگ مشہور تھا. جب مفتی صاحب گئے وہاں تو سرکار ان کو اندر حجرے میں لگے، باقی مفتی صاحب کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب باہر بیٹھے رہے. جب مفتی صاحب اندر سے باہر نکلے تو حاجی صاحب سے اور ان سے کہا کہ باپ یہ تو واقعی بہت بڑی ہستی ہے اور یہ بہت بڑے عاشق رسول. یہ خود مفتی حاجی نسیم صاحب نے ہم سے خود کہا ہے بات. سرکار کی عشق کی سند شیر بہار، مفتی اعظم بہار، فخر بہار، پوتیے بہار، ہم لوگ کہتے ہیں شان بہار، مفتی اسلم صاحب. میں جانتا ہوں کو بہت اچھے سے. ان کے مرنے کے بعد ہم کو خود 2 بار خواب میں کہیں کہ تو ہمارے یہاں کہنا ہوا، بعد میں ہم کو جانا پڑا. ہمیں بہت مانتے تھے بچپن. یہ جو ہم بھول کرتے نا یہ انہیں کا ہے. وضو کرتے تھے کبھی ڈبہ لیا ہوا، ہم جا کے لانے تو لے جاؤ پہنچایا، پہنچانے کے ٹائم ہم لوگ نکال دیتے تھے. جب سے عادت لگی بہت بھول کر اللہ وہ بہت بڑی ہستی سمجھنے نہیں دیا کسی. ہم لوگوں نے کبھی ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھے، کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھے. 11 بجے رات تک پڑھاتے تھے، سوتے کبھی. ہر روز کتنی بھی ٹھنڈی ہو 3 بجے رات میں نہانا. اب وہی 11:45 سے سرکار والا ٹائم اور 1:45 تک اندر گزرے، کوئی آؤ دروازہ نہیں کھلتا تھا. بہرحال بات کہیں سے کہیں مقرر کہی ہمارا بات کر سرکار ہمارے حج کو جب گئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہم جب دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے گئے تو ہمارا پہلے سے یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا جب روضے انور پر نظر پڑے گی. سرکار فرماتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ایسا لگا کہ جیسے کچھ نہیں ہمارے پاس. بہت پریشان
میرے سینے میں جتنا کچھ تھا مالک کا درد وہ سب کھا گیا. سرکار فرمائے سر جیسے کہ میرا سب کچھ کھا لیا کچھ ہے نہیں. اسی عادت میں رہے جب تک رہنا تو عارضی دستی ضرور رہتے ہیں حاجیوں کو رکھا جاتا ہے. جب واپس ہونے لگے تو بڑے مایوس تھے. اچانک ایک اجنبی شخص وہاں نمودار ہوتے ہیں کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو جب کوئی آتا ہے یہاں بہت بڑا عاشق لوگ جب آتا ہے اس کے لیے کچھ فرشتوں کو ڈیوٹی پہ رکھا گیا ہے تو اس کا سب کچھ نکال دیا جاتا ہے. نہیں تو جان دے دے گا یہاں, نہیں تو جانیاں توڑ دے گا, جان دے دے گا. جب جانے لگتا ہے تب واپس دے کے بھیجا جاتا ہے. تب سرکار عالی فرماتے ہیں تب ہم کو تسلی. سرکار فرماتے ہیں کہ وہاں کسی کو چھپنے نہیں دیتا ہے, وہاں پر کسی کو پوسا دینے کو نہیں دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ہم نے سب رکھ دیا. سبحان اللہ. اور اتنی دیر تک کافی دیر تک سب رکھے رہے اور ایسا لگا جیسے ہم کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو سب کے ساتھ نہیں ہوتا امام. اور سرکار کی طرف سے جب ہم لوگ گئے تھے حج کے لیے ہم سے رات میں افضل بھائی ساتھ میں تھا تو ہم لوگ کا تو ٹھیک تھا, ہوگا نہیں ہوگا ہوگا نہیں, ایسا تھا. تو افضل بھائی نے کھا دیکھا تو بابا کو ہمارے حویلی میں کیونکہ پورا خرچہ انہوں نے کیا تھا نا ہمارے جانے میں. تو یہ لوگ خواب میں 2 دن پہلے دیکھا تھا کہ بابا جو ہے ہم لوگ کو طواف کرا رہے تھے. تو اسی دن کہا کہ نہیں ہم لوگ کا ہو جائے گا کنفرم. کیوں تو ایسے سے دیکھا ہے تو اسی دن آپ نے جو ویٹنگ تھا وہ ہو گیا کنفرم گئے. تو ہم لوگوں نے سر رکھ دیا سرکار کی کرم سے. تو جو سامنے متوبہ کھڑا تھا وہ کافی دیر تک کھڑا, ایسا لگتا ہے جیسے اس کا دماغ چھینا ہے. اور جنازہ باقی کی طرف سے ہم لوگوں نے سر رکھ دیا سرکار کو 3 بجے رات کا. یہ اپنے پیر و مرشد کا کرم تھا کہ ہم لوگوں کی حاضری ہو. تو کسی کے من کی ڈاؤ نے کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. یہ ان کا کرم تھا. بہرحال تقریر بات کبھی ختم نہیں ہے. یہی بہتر ہر ایک تدبیر سے عشق کر لے پہلے اپنے پیر سے. یہ راضی ہے تو وہ راضی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی بفر فقط جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو یہی سب کچھ ہے. تو کہا نہیں کہ آدم مدینہ کتنی دور ہے, کہا سامنے. کیا بات ہے, کہا حقیقت سچ کا. عید کا چاند نکلا, لیکن مولد کیسا ہوتا ہے بتا رہے آپ. چاند نکلا, سرکار فرما رہے کہ چاند نکل گیا. نہیں دیکھو جتنے وہاں سے اٹھ کے سب چلے گئے چاند دیکھنے. یہ بیٹھے رہے. کہا تم کیوں نہیں گئے, کہا آپ نے کیا کیا تو ہو گیا, دیکھنے کی کیا بات ہے. یہ ہوتا ہے مولد. کیا بات ہے. باقی لوگ کنفرم کرنے گئے دیکھنے کے لیے. تو ان کا مطلب ان کو اتنے دماغ میں رہنا چاہیے سامنے والے کو نا. اتنا عشق ہے تو ہوگا, نہیں ہے تو ایسے ہی ہے. بولے رمضان عید کا چاند نکل گیا, لوگ بیٹھے تھے, سب لوگ اٹھ کے گئے چاند دیکھے. کہا تم کیوں نہیں گئے, کہا آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا. نہیں بھی بات ہم کل بنائیں گے. کیوں آپ نے کہہ دیا. یہ ہوتا ہے مرید. یہ نہیں اس میں 5 6 6 5 آگے پیچھے یہ صحیح ہے غلط ہے, وہ سوچنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وہ دوسرے لوگوں کی. یہاں تو کیا بتایا, شوگر کے شکر کھلا کے شوگر ٹھیک کرتے ہیں لوگ, گڑگا کھلا کے جانڈس ٹھیک کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے سرکار. بہرحال آداب دربار سرکار دو عالم کے دربار کی حاضری یہ چل رہی تھی نا بات. حضرت مالک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے میں آپ چلتے تھے, معلوم ہے امام مالک کا آدم. امام مالک کون, 4 اماموں میں سے ایک امام برحق. تو حضرت امام مالک مدینے میں جب چلتے تھے تو آپ راستے سے نہیں چلتے تھے, کنارے کنارے چلتے تھے.
کسی نے پوچھا یا امام آپ تو اتنے بڑے امام ہو، آپ جب بھی آپ چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کبھی مدینہ منورہ میں آپ نے چپل نہیں پہنی. اللہ. تو امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ جب چلتے ہیں تو آپ کنارے کنارے ادھر ادھر کر کے چلتے ہیں، راستے کے بیچ سے نہیں چلتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں اس راستے میرے آقا گزرے ہو، میں نہیں چاہتا ہوں جہاں میرے آقا کا قدم پڑا ہو وہاں میرا پاؤں پڑ جائے. یہ سوچ ہے، یہ انعام دیا جاتا ہے. اور پرانی دیواروں کو حضرت امام مالک چومتے تھے. امام مالک سے بڑا کوئی مولانا ہے جو آج شرک کا اس کا ہزار فتوا آپ لوگ وہی یوٹیوب والے کو سنتے رہتے ہیں اور اسی میں اپنا دماغ خراب کر لیتے ہیں. جاہل مولوی لوگ جس کے اندر سینے میں تھوڑا بھی عشق نہیں ہے. امام مالک پرانی دیواروں کو چومتے تھے. پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی دیواروں کو چومتے ہیں؟ اگر ہو سکتا ہے اس کے سائے میں کبھی میرے آقا بیٹھ گئے ہو، کبھی اس دیوار میں میرے آقا کا ہاتھ لگ گیا ہو. کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے، یہ ہوتا ہے عشق. حضرت امام مالک مدینہ منورہ میں کبھی پیشاب سنداز کو نہیں دیتے. عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی میں رہنے والا آدمی وہاں. آپ جب آپ کو حاجت ہوئی آپ دور جانے لگے، آگے بڑھے اور آگے بڑھتے، جیسے بیٹھتے خیال آتا یہ سرزمین مدینہ منورہ ہے، آقا کی زمین ہے. اور اب اتنا دور چلے گئے، اللہ کی رحمت روشن آئی، کہا آج سے آپ کو اس کی حاجت ہی نہیں ہوگی. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ادب والے ہی جانتے ہیں کہ ادب کیا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ محفل میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، حج کا مہینہ ہے، سرکار علی پیر و مرشد کی محفل ہے. سرکار نے ہم سے خود فرمایا، آپ لوگوں سے بھی سب کو معلوم ہے کہ کوئی آئے نہ آئے ہم کو موجود پاؤ گے، تم لوگ محفل سجا کے بیٹھو. اس لیے ہم لوگ محفل سجاتے ہیں. کوئی آئے نہیں آئے اس کے ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. ہاں میرا کام ہے لوگوں کو بتا دینا کہ بھائی ایک تاریخ ہے آ جاؤ لوگ. لیکن جس دربار کے تم مرید ہو ہم بھی وہی کے مرید ہیں. ہم تم کو بتانے کا کیا ہے؟ تم کو سب کے لیے ایک ہی بات ہے. جب ایک بار معلوم ہو گیا کہ یہ میرے پیر کا حکم ہے، بس ہونا آنا چاہیے. سب بتائیں گے تو آئے گا، نہیں بتائیں گے تو نہیں جائے. ایک سی بات. اور بہت سے لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہاں نہیں ہیں. کیوں؟ پتہ نہیں. ان کے دماغ میں آتا ہے کہ بار ہم بہت کچھ ہو گئے. اتنا بھی کچھ ہو جاؤ گے. ایک بار ہم نے کہا تھا بہت دور سے کہ یہاں پر ایک بھائی ہیں جو لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا کیجیے کہ آپ انہیں کو یہاں کا صدر بنا دیجیے، ہیڈ جو انہیں کو یہاں کا ہیڈ بنا دیجیے اور وہ کہے گا اس کے گھر ہم جائیں گے. ایک تاریخ کی بات ہے اس میں کیا ہے. تو بہدور نے ایک بات کہا کہ اختر چچا کے بارے میں بتایا کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کبھی یاد رکھنا چاہیے. ہم مر گئے تو بعد میں آپ کو کچھ بتائیں، کچھ باتیں لے کے چل جاتے لوگ اپنے پاس. بہدور نے کہا کہ ہم کون ہیں اس کو بڑا آپ یہاں کا صدر بنانے والے؟ کیونکہ سرکار نے آپ کو بنایا. ہم کیسے بنا سکتے ہیں کسی کو آپ کے نام؟ ہم نہیں بنا سکتے. دوسری بات یہ کہ سرکار ہم نے کہا نہیں وہ اپنی اچھی پوزیشن پر اچھی عبادت کرتے ہیں اور لوگ ان کو لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں. اس میں ہمارے ہی تھوڑے لوگوں نے توڑنے کی کوشش کیا تھا اور اس میں وہ باتوں میں آ گئے. تو ابا نے کہا کہ ایک مثال دیا ہم کو، بات بتائی کہ اختر چچا سرکار کے خلیفہ، ان کو جو دربار لے گئے سرکار کے یہاں تو وہ بعد میں اختر چچا کا ہاتھ چلنے لگے. کیونکہ سرکار وہ جو لے گئے وہ کن کو؟ اختر چچا. اختر چچا نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ دیکھیے ہم تو خالی مرید ہیں، آپ تو سرکار نے آپ کو خلافت دی ہے تو آپ کو بڑے ہو کے کہا. تو اختر چچا نے کہا کہ دیکھیے اس دربار میں لانے والے آپ ہیں تو لانے والا ہی بڑا ہوتا ہے. ابا نے ہم سے کہا کہ اختر بھائی نے یہ مثال دیا کہ اگر گھوڑے کے پاؤں میں سونے کا نال ڈال دو تو وہ نال ہی رہے گا، سونا نہیں ہو جائے گا. یہ مثال دیا اختر چچا نے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں تو بڑے ہی رہیں گے، گرچہ ہم کو خلافت دے دی گئی مگر چونکہ آپ پہلے دربار میں لانے والے ہم کو آپ ہی ہیں
تو سرکار نے فرمایا تمہارا پہلا پیر وہی ہے جس نے تم کو پیر سے ملا ہے. تو پیر کی ہر بات حق ہوتی ہے اس کے ایک مرید کے لیے اور دوسروں کے لیے نہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام ہے لوگوں کو لب سمیٹ کے چلنا. کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, سب کو کچھ لوگ ہیں زمین پر جو لوگوں کو خرابی کرتے رہتے ہیں, وہ ان کو سمجھ معلوم پڑے گا. لیکن صوفیزم جو ہے نا وہ بڑا عجیب مذہب ہے صوفیوں کا. اس میں بہت معافی ہے, بہت معافی, جہاں تک ہو سکے معاف کر کے چلا جاتا ہے. لیکن سامنے والے کی تقدیر پر حملہ ہوتا ہے, وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی صوفیوں سے اور خاص کر اس دربار کی اس سے ٹکراتا ہے تو اس کی اپنی تقدیر پر حملہ ہوتا ہے. حالانکہ ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کا کام ہے جلاتے چلو چراغ, روشنی دینا, وہ مالک کا کام ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے کو سرشار کرنا ہمارے پیر و مرشد کا کام ہے کہ ہم سب کے سینے میں اپنے آقا کی محبت کا دیپ جلائیں. اسی لیے محفل سجائی جاتی ہے. سرکار کرم کرے, نظر کرم کہ اپنے آقا کی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ